رنگ ہے وہ جس طرح ہے بندہ اسی طرح ہو جاتا. جو اس کے بیج میں ہے وہ اس کے رس میں نہیں ہے. 5 چمچ تربوز کے بیج ہوں، آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ اجوائن ڈال دیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک خادم تھا، پرانا خادم تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں، عبد المجید سالک. واقعات میں یہ چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے بھیرا کے، یا سرگودا کے ساتھ بھیرا ہے. تو بھیرا کے ایک صاحب تھے، پیر صاحب تھے بڑے. تو ان کا خادم کہنے لگا پیر صاحب حج ہی کرا دے. تو خادم سے کہنے لگے تو موڑو تے جا کے بکواساں کر سے نہیں جاتے پاک جائے مدینہ منورہ. اس نے کہا میں کوئی مذاق نہیں کروں گا، کوئی نہیں کروں گا. اب اسٹام لکھوایا گیا، باقاعدہ آیا. اچھا حج پورے پہ خاموش رہا. یا سے 80 سال 85 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں غربت بہت تھی. الفا سے صبح آئے، کنکریاں مار کے نا سر مڑوا کے خچروں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ لوگ بیٹھے، پھر حرم جاتے تھے طواف زیارت کرنے کے لیے. کہا جب گدھے پہ بیٹھے نا تو کہنے لگے وہ اس کی ظرافت، وہ مذاق والا حصہ بڑھا اور فوراً کہنے لگا کہ ظہور آمدیا. پیر صاحب تھے رحمت اللہ نیک اللہ والے تھے. ہون اللہ نال گلا کرن دے. ہمارے ہاں جو ہے، جو بندہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ہماری گاؤں کی عورتیں اس کو برا بھلا کہتی ہیں. یا اللہ میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا، یہاں عورتیں ہیں نہیں جو انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے. پر تجھ سے ایک بات کروں گا، ہمارے علاقے میں جو چوری اور دھوکہ اور فراڈ کرے اس کا سر بھی منڈواتے ہیں اور گدھے بھی بٹھاتے ہیں. میرا سر بھی منڈوا دیا اور گدھے بھی بٹھا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی. اچھا کوئی ایسی وجہ کی کیفیت میں تھے، ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لائے. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک پیر صاحب کا نافرمان خادم ہے، مذاقیں کرتا ہے. کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ کی رحمت کو خاص اس پہ اترتے تھے. مولا گدھے بھی بیٹھ گئے، سر بھی مڑا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو ہو گئے بیمار. اب اس کی طرف آتا ہوں. موشن شروع ہوئے، ایسے دست اسہال نڈحال ہو گئے. کہنے لگے میری آخری خواہش ہے، مر تو رہا ہوں، مجھے ہب ہب کھلائیں. عربی میں اس کو مدینہ میں ہب ہب کہتے ہیں. گرمی کا نظام تھا، اس کے کھانے سے طبیعت میں کچھ راحت ملی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اور کسی سے پوچھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، وہاں سے حج سے کیا لائے ہیں؟ کہا 3 چیزیں لایا ہوں، ایک زمزم لایا ہوں، ایک کھجور لایا ہوں، ایک ہب ہب لایا ہوں. انہوں نے کہا ہب ہب کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہب ہب نے میری جان بچائی تھی. تو لوگوں کو کیا پتا ہب ہب کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی کو نام نہ بتائے، کرے ہب ہب ہوتی ہے. عرض یہ ہے اس کے چھلکے کے فائدے علیحدہ ہیں، اس کے بیج کے فائدے علیحدہ ہیں، اس کے اندر کے نظام کے فائدے علیحدہ ہیں. ٹیکے والی کہانی تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اب اس کا ایک بیج ہے نا، یہ دیکھیں یہ بیج ہے جو اس کے بیج میں ہے، رس میں نہیں ہے. کے بیج آپ لے لیں اور تربوز کے بیج لے کر، تربوز کے بیج اگر مغز لے لیں یا بیج لے لیں، اسے گرائنڈ کریں تربوز کے بیج، اور اس میں اگر 5 چمچ تربوز کے بیج ہوں، آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ اجوائن ڈال دیں. خوب پیسیں، اس کا شیک بنا کے پئیں. ایسے لوگ جن کی پتھری ہو، ایسے لوگ جن کے تھائرائیڈ ہوں، اور ایسے لوگ جن کا پیشاب بند ہو، یا ایسے لوگ جن کا پیٹ بڑھ گیا ہو، یا ایسے لوگ جن کے جسم میں پانی بھر گیا ہو، یا ایسے لوگ جن کے پاؤں ہاتھ جلتے ہوں، بہت زیادہ جلتے ہوں اور پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بہت ڈلتے ہیں، اور گرمی حدت. میں ڈیرہ غازی خان سے آگے فورٹ منرو جا رہا تھا، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سخت ترین گرمی تھی. لغاری حضرات تھے، ان کی بڑی گاڑیاں تھیں، ان کے اے سی ختم ہو گئے. ہم باہر نکلے نا، ایک جگہ پہ ایک ڈھابا تھا، ایک جھونپڑا تھا، وہاں کوئی پانی تلاش کرنے کے لیے. سامنے بندے بیٹھے پتھر کوٹ رہے تھے، اور سخت گرمی میں دھوپ پتھر ٹکڑے کر رہے تھے، یہ جو سڑکوں پہ. تو میں نے ان سے پوچھا، اس دکاندار سے، میں نے کہا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تربوز کا جو بیج ہوتا ہے
اس کو ان کے ہاں شیک تو تھا نہیں, کہا اس کو گھوٹ کے پی لیتے ہیں, تھوڑی سی اجوائن ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سونف, اور پھر گرمی میں بیٹھتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اس کا جو لال رنگ ہے وہ جس طرح ہے بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے, آپ دیکھیں ابھی میں آج آیا تو ایک ٹھیلے پہ یہیں قریب ہی آپ کے ہاں ککڑیاں پڑی ہوئی تھیں. میں نے کہا اللہ اتنی سخت گرمی تو نے ککڑی بھیجی ہے, اور یہ ککڑی اس گرمی کا علاج ہے. آڑو اس گرمی کا علاج ہے, آخری علاج ہے. جو جس کا بلڈ پریشر کسی شکل میں کنٹرول نہ ہوتا ہو, اسے کہیں پکے ہوئے جن کو ہم گلے ہوئے کہتے ہیں, حالانکہ وہ پکے ہوئے ہوتے ہیں, گلے ہوئے وہ ہوتے ہیں جن میں کیڑے ہوتے ہیں, وہ آڑو کھائے, دھو کے کھائے. آڑو موٹاپے کا علاج, آڑو ہائی بلڈ پریشر کا علاج, آڑو جو رات کو نیند کو ترستا ہے اس کا علاج جو نیند کو ترستا ہے. آڑو اس کا علاج جس کی ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس اور دنیا کی آخری ذہنی الجھنیں, آڑو اس کا علاج. اور تربوز بھی وہی فائدے ہیں جو آڑو میں ہیں, لیکن آڑو میں فائدے اس سے زیادہ ہیں. اور تربوز اصل میں کھانے کا مزہ پتہ ہے کیا ہے, اس کو درمیان سے کاٹیں اور اسی برتن میں کھائیں, ٹکڑے کر کے نا اسی برتن میں کھائیں. یہ ایک برتن کاسٹ, اسی برتن میں کھائیں. اور اسی کے اوپر میں ایک چھوٹی سی لذیذ جس کو ڈش بنانا چاہتا ہوں وہ آپ کو عرض کروں. آج کل فالسے کا موسم ہے, جی بالکل ہے, بالکل. آپ اس کے اوپر فالسا ڈالیں, اچھا, اور اس کو مکس کریں خوب, ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا خوب ملیں, فالسا بھی ملیں, یہ بھی یہ شربت سا بن گیا, فالسا بھی تربوز بھی مکس کر کے اس میں خوب ملیں. اور ملنے کے بعد اس میں چھوٹی الائچی پیس کے اس کی چٹکیاں ڈالیں, پھر اس کو ملیں, ٹھیک, اور کالی مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈالیں, ٹھیک, اس کو ملیں, اور ہلکا نمک. اب اس کو پی کے دیکھیں. نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے, سر کی زیر و زبر کرے ہے, خاطر آیا تھا یار میرا اس دن سے ہائے ہائے, سات دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے, کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. باقی ٹیکا جانے آپ